شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہے، رحم کرنے والا۔ معزز ناظرین، یہ واقعہ ہے کہ کس طرح ایک اللہ کا ولی ایک عیسائی لڑکی پر فریفتہ ہوا اور اس کا انجام کار کیا ہوا۔ تو واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ کا ایک ولی اپنے چند مریدین کے ساتھ جنگل کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں نماز کا وقت ہو گیا اور اسے جنگل میں ایک عیسائیوں کی بستی دکھائی دی۔ جیسے ہی عیسائیوں کی بستی سے وہ گزرا تو اس کے بعد چلتے چلتے ایک کنویں پر پہنچا تو وہاں پر ایک عیسائی لڑکی کو دیکھا تو اس پر فریفتہ ہو گیا اور اس کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ کسی نہ کسی طرح اس کے ساتھ کیوں نہ میری شادی ہو جائے۔ جیسے ہی اس کے دل میں یہ خیال آیا تو اس کے سینے سے قرآن پاک غائب ہو گیا اور قرآن پاک جو اس نے حفظ کیا ہوا تھا وہ تو غائب ہو ہی گیا، 1,00,000 احادیث مبارکہ بھی اسے زبانی یاد تھی، وہ بھی اس کے سینے سے غائب ہو گئی اور سب کچھ اس کو بھول گیا، اور وہ اس لڑکی کو جیسے ہی دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے اپنے مریدین کو حکم دیا کہ واپس چلے جاؤ، میں اب واپس کبھی نہیں آؤں گا، مجھے فقط یہ لڑکی چاہیے۔ اس کے مریدوں نے اسے سمجھانا چاہا مگر مجال ہے کہ کسی کی بات وہ سن کر مان لے۔ وہ جس طرف لڑکی پانی بھر کر اس کنویں سے گئی اسی طرف چلا گیا، اور جیسے ہی بستی میں داخل ہوا تو اس نے پوچھا کہ یہ لڑکی کس کی ہے، تو بستی والوں نے بتایا کہ یہ اس بستی کے نمبردار کی بیٹی ہے۔ وہ اللہ کا ولی اس نمبردار کو جا کر ملا اور مل کر اس سے کہنے لگا کہ حضرت آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیں۔ نمبردار نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ اس کا نکاح کر دوں گا، مگر پہلے آپ ہمارے پاس رہیں اور ہماری خدمت کریں۔ جب آپ کے رہن بہن کا اور اٹھنے بیٹھنے کا ہمیں پتہ چلے گا اور آپ ہمارے درمیان گھل مل جائیں گے تو اس وقت آپ کا نکاح میں اپنی بیٹی کے ساتھ کر دوں گا، اور اس کے بدلے میں اتنی دیر تک آپ کو ہماری خدمت کرنا ہوگی۔ اللہ کا ولی اس بات پر رضامند ہو گیا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے پاس رہوں گا اور آپ کی خدمت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ آپ کے ساتھ گھل مل جاؤں اور آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیں۔ اس کے مریدین جیسے ہی واپس گئے تو انہوں نے واپس جا کر اپنی خانقاہوں میں بتایا کہ ہمارے جو مرشد ہیں، ہمارے جو پیر و مرشد ہیں، انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے اور ایک لڑکی پر فریفتہ ہو گئے ہیں، اس کو سب کچھ بھول گیا ہے اور اب وہ عیسائیوں کے ہاں نوکری کرنے لگے ہیں۔ ادھر اللہ کا جو ولی تھا وہ صبح کے وقت اٹھتا تو اس نمبردار کا ایک سور کا ریوڑ تھا، اس کو جنگل میں لے جاتا اور سارا دن چراتا اور شام کو اس کو لے کر واپس آتا اور ان کے ریوڑ کو ایک جگہ پر ایک باڑے میں اکٹھا کر دیتا اور وہیں خود قیام کرتا اور انتظار کرتا کہ کسی نہ کسی طرح اس لڑکی کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے۔ دوسری طرف مریدین بہت زیادہ زار و قطار رو رہے تھے، بہت سی خانقاہیں جو اس اللہ والے پر چلتی تھی بند ہو گئی تھیں اور آبادیوں کی آبادیاں ڈر رہی تھیں کہ اللہ کتنا بے نیاز ہے، اپنے جو پیارے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسے ہو سکتا ہے۔ اس کے مریدین میں ایک مرید بہت ہی عقیدت مند تھا اور وہ بھی اللہ والا ہی تھا، تو اس نے دوسرے مریدین سے اس کا پتہ پوچھا اور پوچھ کر اس بستی کی طرف گیا کہ کسی نہ کسی طرح اپنے پیر و مرشد کو سمجھا سکوں اور اسے واپس لا سکوں۔ جب وہ اپنے پیر و مرشد کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا پیر و مرشد سور کو چرا رہا تھا۔ وہ عصا جس کے ساتھ وہ کھڑا ہو کر کبھی مسجد میں منبر پر خطبہ دیا کرتا تھا اور جمعے کا بیان کیا کرتا تھا، اسی عصا کے ساتھ اب سور کو چرا رہا ہے۔
وہ مرید پاس آیا اور آ کر ادب سے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد اس سے پوچھا کہ یا حضرت آپ کو کیا ہو گیا، آپ تو حافظ قرآن تھے۔ اس کے پیر نے جواب دیا کہ اب مجھے قرآن یاد نہیں ہے، وہ میرے سینے سے ختم ہو گیا ہے۔ تو مرید کہنے لگا کہ حضرت آپ کو کیا کوئی حصہ بھی یاد نہیں ہے؟ تو پیر نے بولا کہ نہیں، مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ مرید نے کہا کہ کیا ایک ایت بھی یاد نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے صرف ایک ہی ایت یاد ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب اللہ کسی کو ذلیل کرتا ہے تو اسے کوئی جتنی بھی عزت دینا چاہے نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد مرید نے پوچھا کہ حضرت کیا آپ کو کوئی حدیث یاد ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اب تمام احادیث تو یاد نہیں ہیں، مگر ایک ہی حدیث یاد ہے جس کا مفہوم بھی اسی ایت سے ہی ملتا جلتا ہے۔ مگر جیسے ہی اس نے دوسری بات یعنی کہ احادیث بیان کی تو اس کے ساتھ ہی وہ اللہ والا رونا شروع ہو گیا اور زارو قطار بیٹھ کر رونے لگا، اور اس کا جو مرید تھا وہ بھی وہیں بیٹھ کر رونے لگا۔ اب اللہ والا اللہ سے اپنے کیے کی معافی مانگ رہا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو رہا تھا اور بار بار خدا کی بارگاہ میں توبہ کر کے رو رہا تھا۔ اللہ نے اس کی توبہ سن لی اور اس کو اس کا قرآن اور اس کی احادیث واپس لوٹا دی گئیں، اور اس کے سینے میں پھر سے قرآن و احادیث آ گئیں۔ تو اس کے مرید نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کے ساتھ کیوں کر ہوا؟ تو اللہ والے نے بتایا کہ میں دراصل جب عیسائیوں کی بستی سے گزر رہا تھا تو اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں کہ انہیں قطعاً پرواہ نہیں ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور انہوں نے اپنے مکانوں پر بھی سلیب بنائی ہوئی ہے، خدا کے شریک بنائے ہوئے ہیں۔ تو میری یہ بات اللہ رب العزت کو ناگوار گزری کہ میں اپنی عقل پر غرور کر رہا تھا، مجھ سے اپنی عقل پر غرور ہو گیا، اور اللہ رب العزت نے مجھے اس غرور کی سزا دی کہ انسان کو ایمان دینا یا نہ دینا یہ تو فقط اللہ کی مہربانی ہے۔ اگر کوئی نماز ادا کرتا ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے، نہ کہ اس کی عقل اور اس کا علم ہے۔ تو اسی وجہ سے مجھے سزا دی گئی، اور اب میں نے جب اپنے گناہ کو مان کر توبہ کی تو اللہ رب العزت نے مجھ پر احسان فرمایا اور میری توبہ قبول کر لی، اور اب مجھے پھر سے وہی قرآن پاک، وہی احادیث مبارکہ زبانی یاد ہو گئیں اور میرے سینے میں اتار دی گئیں۔ تو یہ کہتے ہوئے وہ اللہ کا ولی واپس آ گیا اور آ کر دوبارہ درس و تدریس میں شروع ہو گیا، اور ویسے ہی خانقاہیں چلنے لگیں۔ وہ لڑکی جو کہ ہندو تھی، غیر مسلم عیسائی تھی، اس نے جب یہ واقعہ سنا کہ وہی شخص جو کبھی اس پر عاشق ہو کر آیا تھا واپس چلا گیا ہے، تو وہ وہاں سے دوڑی دوڑی اس کے پاس آئی اور آ کر سب سے پہلے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد اسی اللہ والے کے ساتھ نکاح کر لیا، اور اس طرح وہ دونوں اب مسلمان ہو کر میاں بیوی کی طرح زندگی گزارنے لگے۔